اس تصور نے بڑے بڑے غاصب پیدا کیے، اس تصور نے بڑے بڑے ظالم پیدا کیے، اس تصور نے عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے انسان پیدا کیے، اس تصور نے ہر زمانے میں فرعون پیدا کیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس جاہ و حشمت ہے۔ لیکن اس تصور کی خدا تعالیٰ نے، جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا خالق ہے، بڑے زور سے نفی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جن باتوں کو تم اپنا مقصد حیات سمجھتے ہو، یہ تمہارا مقصد حیات نہیں ہے۔ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ان دنیاوی مادی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل غرض انسان کی خلقت کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی فرمانبرداری کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو دنیا میں آتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے فرض کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی غرض و غایت کو مد نظر رکھیں، وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے ایسے دل دادا ہوتے ہیں کہ خدا کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، اور بہت لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں، وہ دنیا میں منہمک اور فنا ہو جاتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ خدا بھی کوئی ہے۔ اس بات کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کہ اپنے مقصد پیدائش کو کس طرح پہچاننا ہے اور اس کی عبادت کے طریقے کس طرح بجا لانے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں انبیاء بھیجتا رہا ہے، جو اپنی قوموں کو اس عبادت کے طریق اور مقصد پیدائش کے حصول کے لیے رہنمائی کرتے رہے۔ اور پھر جب انسان ہر قسم کے پیغام کو سمجھنے کے قابل ہو گیا، اس کی ذہنی جلا اس معیار تک پہنچ گئی جب وہ عبادات کے بھی اعلیٰ معیاروں کو سمجھنے لگا اور دنیاوی عقل و فراست میں بھی ترقی کی نئی راہیں طے کرنی شروع کر دیں۔ اس نے آپس کے میل جول اور معاشرت میں بھی وسعت پیدا ہونی شروع ہو گئی، تو انسان کامل اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس نے پھر اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر یہ اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں اور احسان کو تم پر پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ اور اس قرآن میں جس کے ذریعے دین کو مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نے کا قرب پانے کے طریقے بتائے، عبادتوں کے اعلیٰ معیاروں کو چونے کے طریقے بھی بیان فرمائے، معاشرتی
تعلقات نبھانے کے طریق بھی بیان فرمائے، دشمنوں سے سلوک کے طریق بھی بیان فرمائے، معاشرے کے کمزور طبقے کے حقوق کی ادائیگی کے طریق بھی بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف کے طریق بھی بیان فرمائے، آئندہ آنے والی نئی ایجادات کے آنے اور ان سے انسان کے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بھی بیان فرما دیا۔ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہے اس کے بارے میں انسانی عقل و فراست کی حدود تک جتنے بھی جہاں تک پہنچ سکتی تھی اس کے سمجھنے کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی۔ ہر وہ چیز بیان فرما دی جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کا انسان سمجھ نہیں سکتا تھا، اور اس سے پہلے کا انسان تو بالکل بھی نہیں سمجھ نہیں سکتا تھا، جن تک آج انسان کی عقل کی رسائی ہو رہی ہے، بلکہ آئندہ پیش آمدہ باتوں کے بارے میں بیان فرما دیا۔ گو کہ اس وقت جب یہ باتیں قرآن کریم میں بیان ہوئیں ایک عام مسلمان مومن سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن ان سب باتوں کو انسان کامل اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست جو تھی اس وقت بھی سمجھتی تھی، بس وہ ایک ایسا نور کامل تھے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے منور تھے، اور جنہوں نے اپنے صحابہ میں ان کی استعدادوں کے مطابق بھی وہ نور بھر دیا، انہیں عبادتوں کے طریق بھی سکھائے، انہیں عبادتوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی طرف توجہ بھی دلائی، ان کو اپنے مقصد پیدائش کو سمجھنے کی طرف توجہ بھی دلائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور پا کر صحابہ نے اپنی استعدادوں کے مطابق آگے پھر وہ نور پھیلانا شروع کر دیا، اور چراغ سے پھر چراغ روشن ہوتے چلے گئے، اور جن باتوں کا فہم اس وقت کا عام انسان نہیں کر سکتا تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس کامل کتاب سے تا قیامت اب چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور آئندہ زمانے کے مومنین اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کو دیکھ لیں گے۔ ایک دنیا دار تو صرف دنیا کی نظر سے دیکھے گا، لیکن ایک حقیقی مومن اپنے مقصد پیدائش کا حق ادا کرتے ہوئے ان کو اس نظر سے دیکھا گیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئی کے مطابق آج پیدا ہوئی ہیں چیزیں۔ مومن کی نظر صرف ان ایجادات سے اور ان دنیاوی چیزوں سے دنیاوی فائدوں تک ہی محدود نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے مقصد پیدائش کو سمجھتے ہوئے اس حقیقی نور سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی اور افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ جس طرح ضلالت و گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگ آج سے 1400 سال پہلے اس نبی کے نور سے فیض یاب ہوئے تھے اور ہر میدان میں اعلیٰ معیاروں کو چھونے لگے، اسی طرح اب تا قیامت جو بھی اس رسول اور اس کامل شریعت سے حقیقی تعلق جوڑے گا،
ظلمتوں سے نور کی طرف نکلتا چلا جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بنتا چلا جائے گا۔